نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر والا قدر اور معزز حاضرین، آج کے اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب والا، بعض تاریخی ایام اس قدر پروقار اور ایمان آفری ہوتے ہیں کہ ان کا تصور کرتے ہی دلوں کو ذوق عمل کی دولت عطا ہونے لگتی ہے۔ یوم دفاع بھی ایسا ہی خوش بخت دن ہے جس کی یاد ملت پاکستانیہ کے ہر فرد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دیتی ہے۔ رگوں میں منجمد لہو رقصاں ہونے لگتا ہے، شوق شہادت کے ستارے بکھرنے لگتے ہیں۔ یہی یوم دفاع اس حقیقت کا اعلان ہے۔ آج کا دن شوکت آئینہ ایام ہے، آج کا دن جرت ایمان کا پیغام ہے۔ 6 ستمبر ہے سراسر جلوہ شوق جہاد، یہ ہے اعزاز شہیداں شوکت اسلام ہے۔ صدر والا قدر، میں چند لمحوں کے لیے تاریخ کا ایک ورق الٹتا ہوں۔ وہ 6 ستمبر 1965 کی ایک رات تھی جب بھارت کی بزدل قیادت نے پاکستان پر شب خون مار کر جنگ مسلط کر دی۔ بھارتی سامراج کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج غافل ہو گئی، مگر مجاہد تو موت کے منہ میں بھی مسکراتا ہے۔ پھر نیند کیسی؟ پاکستانی افواج دشمن کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار بن گئیں، آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا۔ غازیان اسلام نے عرض پاکستان کے تحفظ کے لیے سردڑ کی بازی لگا دی۔ مجاہدین پاکستان شہادت کی تمنا میں شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑے اور بھارت پر ثابت کر دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ جناب والا، جنگ کے بادل چاروں طرف پھیل گئے۔ لاہور، واہگہ، کھیم کرن، چونڈا، اٹاری، رن کچھ، قصور، سیالکوٹ، ایوان شریف، جگہ جگہ پاکستان کی شیر دل افواج نے بھارتی حملہ آوروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چونڈا کے میدانوں میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ پاکستانی افواج تعداد میں کم تھیں، اسلحہ دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر ہمارے شاہینوں کے دل جوان اور حوصلے سر بلند تھے۔ ان غازیوں کی پیشانیوں پر فتح کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ بعض مقامات پر درجن سے بھی کم پاکستانی سپاہیوں نے بھارت کی پوری پلٹن پر قابو پا لیا۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا۔ دنیا کیا جانے، اس راز کو فقط مرد مومن ہی سمجھتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حاضرین اکرام، حق و باطل کے مارکا نے ثابت کر دیا کہ جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ فوجوں کی برتری سے نہیں بلکہ قوت بازو سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ طاقت کے غرور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے لڑی جاتی ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض اوقات کم تعداد کو بڑی تعداد پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ جناب والا، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہد اللہ کے حکم کی تفسیر اور اس کا دل ایمان کی تنویر ہوتا ہے۔ یہ اپنی بقا کے لیے نہیں بلکہ خالق کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ یہ اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کے لیے مرتا ہے۔ اس کا مقصد اپنی آن نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب نصرت خداوندی مجاہدین اسلام کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشاد کار ساز۔ صدر محترم، دفاع پاکستان کی جنگ فقط افواج نے نہیں بلکہ عوام نے بھی لڑی۔ عوام کے حوصلے ایمان کی للکار تھے، ان کے ولولے عظمت و ہمت کی یلغار تھے۔ پوری قوم ایک مرکز پر جمع ہو گئی، ہر قسم کے تعصبات مٹ گئے، اتحاد کا نور پھیل گیا۔
شاعر قومی ترانے سنانے لگے، قوم کے مغنی طاؤس و رباب کو چھوڑ کر جنگی نغمات گانے لگے، طلبہ و طالبات سرحدوں پر پہنچ کر پاک افواج کی مدد کرنے لگے۔ عوام کی دلیری دیکھیے، جب پاکستانی اور بھارتی طیارے آپس میں ٹکراتے تو یہ چھتوں پر چڑھ جاتے اور موت اور زندگی کا منظر یوں دیکھتے جیسے پتنگ بازی دیکھ رہے ہوں۔ یوں نظر آتا جیسے تحریک پاکستان کا دور لوٹ آیا ہو۔ اسی یوم دفاع کی حرمت کی قسم کھا کر دل پکار اٹھتا ہے، وطن پہ جان و مال وارنے کے جوش کی قسم، اے غازیان سخت جان و سخت گوش کی قسم، وطن کے ہر شہید کے لب خاموش کی قسم، نشان حیدر عزیز سرفروش کی قسم، جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا، غرور سارے ہندیوں کا خاک میں ملا دیا۔ جناب والا، مارکہ ستمبر تو گزر گیا، مگر اس کی دلکش یادیں یوم دفاع کی صورت میں باقی ہیں۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ بدستور موقع کی تلاش میں ہے، مگر ہمارے مجاہد اور غازی بھی غافل نہیں ہیں۔ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، مگر ہماری نظریاتی محاذ پر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی اتحاد اور عزم آہن کی ضرورت ہے جو جنگ ستمبر میں ہمارا اعزاز تھا۔ پھر اسی ایمانی تب و تاب کی ضرورت ہے جس نے اس وقت ہمارے دلوں کو گرما دیا تھا۔ یوم دفاع کے حوالے سے اس اظہار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کار زار ہے، دلوں میں اپنے جوش ہے، نظر میں کار زار ہے، بلا رہا ہے فرض ہم کو کہ وقت کی پکار ہے، بلا رہا ہے فرض ہم کو کہ وقت کی پکار ہے۔